السلام علیکم۔ آج الحمدللہ محرم اور اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے۔ 5 دعائیں آپ کو بتلاؤں گا جو آج کے دن آپ نے پڑھنی ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ان دعاؤں کی طاقت کیا ہے، ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا، تمام تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایمان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی اور آپ کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوگی، مایوسی ختم ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ دعائیں آپ کا نصیب بدل دیں گی، آپ کی تقدیر بدل دیں گی اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور جمعہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سید الایام ہے، یعنی کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دن کے اندر ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن ہو، محرم کا مہینہ ہو اور پھر نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہو، اتنی ساری برکتیں ایک ساتھ آ جائیں اور پھر جب آپ اس دن یہ 5 دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دعاؤں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کون سے وقت پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی انگلیوں میں درد نہ ہو تو بڑے پیار اور محبت سے کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی ایک کلمہ لکھ دیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو میں نے عرض کیا کہ 5 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کسی نماز کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ان دعاؤں کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں، تو آپ اپنی جاب والی جگہ پر بیٹھ کر بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کو وقت ملے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں ان دعاؤں کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی تمام حاجات کا تصور کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے اس پریشانی کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد بڑے پیار اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اور یاد رکھنا کہ درود پاک پڑھنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، یہ آپ کا پہلا عمل ہے۔ اور یاد رکھنا کہ سورت کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار راز چھپا کر رکھے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس قرآنی سورت کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے
سورت کوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل، آپ نے ایک بڑی ہی پیاری اور مبارک دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تقریباً میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ دعا بتاتا ہوں، کیونکہ اس دعا کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور اس دعا کو 4 بہت بڑی ہستیوں نے پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس دعا کو پڑھا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے اس دعا کو پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا۔ تو جب آپ اپنے تمام معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ اپنے اس بندے کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین وسیلے پیدا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ تیسری دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ان کلمات کے اندر اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور اکثر ان دعاؤں کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اندر کتنے زیادہ راز چھپے ہیں۔ تو اس دعا کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ نے اس دعا کا ورد کرنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے عمل کی طرف۔ یہ بھی بڑی مبارک اور طاقتور دعا ہے، اور اس دعا کو آیت کریمہ اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ تو وہ مبارک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جب بندہ پریشانی کے عالم میں ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی کو دور کیا۔ 40 دن بعد انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو یاد رکھنا کہ جو رب یونس علیہ السلام کا تھا وہی ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے تو پھر وہ ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا، شرط یہ کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں 5ویں عمل کی طرف۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ہے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا، اور وہ سورت ہے سورہ اخلاص۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچئے، آخر کچھ تو بات ہے اس سورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے اتنا زیادہ اجر رکھ دیا۔ تو آپ نے اس سورت کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز۔ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ 5 عمل کر لیں، آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ بس جی، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔